बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 9 मार्च 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान में दोबारा सुप्रीम लीडर खामनाई आ चुका है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नई जंग का ऐलान कर दिया गया है। नए खामनाई के आने से इसराइल पर तबाहकुन मिसाइल दागे गए हैं। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में तबाही रिकॉर्ड हो रही है। दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए अगले 2 हफ्ते बड़े अहम हैं। ईरान के तेल पर कब्जा करके 31% दुनिया का तेल अमेरिका की मुट्ठी में चला जाएगा और चीन का गला घोंट दिया जाएगा। अरब मुल्कों, उठो ईरान से लड़ो वरना अमेरिका से तुम्हारे मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएंगे। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। ईरान जंग हर मुल्क को तबाह कर देगी। मशरक़ वस्ता में वो तबाही आएगी जिसके बाद इसराइल मशरक़ वस्ता क्या पूरी दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। मज़ीद तफसीलात और मज़ीद डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। ये तो हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। ख़बरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी करें ताकि आप तमाम आलमी ख़बरें बर वक्त देख सकें। अगर आप हमारे फेसबुक पर ताज़ा हालात के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पर ख़बरें देखनी है तो आप हमारा फेसबुक पेज ताज़ा हालात फॉलो कर लें। और अगर आपने लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रहना है तो आप हमारे ऑफिशियल एक्स अकाउंट गुलाम नबी मदनी को या फिर ताज़ा हालात को फॉलो कर लें। हमारी वेबसाइट tazahalat.com को विज़िट करके वहाँ बहुत सी मालूमात देख सकते हैं जो हम यूट्यूब पर वीडियोज़ में नहीं बताते हैं। और ख़बरों के आगाज़ से पहले एक गुजारिश ये भी है कि बहुत से नाज़रीन शिकवा करते हैं कि आपकी वीडियोज़ ताख़ीर से आती हैं, चूँकि कुछ मसरूफ़ियात हैं और कुछ सफ़र है। इस वजह से जो वीडियोस में ताख़ीर है वो ज़रूर होती है, लेकिन आपको बर वक्त जो मालूमात हैं वो एक्स अकाउंट से ज़रूर मिलती हैं। तो इसलिए आप हमारा एक्स अकाउंट फॉलो कर लें और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी मुमकिन हो आप तक वीडियोस पहुंचती रहें। बहरहाल आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो चुका है। वही जिसका हमने आपको पहले बताया था कि चूँकि सुप्रीम लीडर अली खामनाई ईरान में 37 साल तक निज़ाम को चलाने वाले शख्स रहे हैं और उन्होंने 37 सालों में ईरान के निज़ाम को और ईरान की हुकूमत को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। यहाँ तक कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनवा कर दिए और उनका जौहरी प्रोग्राम भी शुरू करवाया। एटम बम बनाने के करीब ईरान को वो लेकर गए। तो उनका बड़ा गहरा असर नफूज़ था। और फिर इसराइल के हमले में जो उनको टारगेट किया गया, इससे जो ईरान के लोग हैं उनमें इंतकाम का जो जज्बा था वो और ज़्यादा बड़ा, यानी उनका खून खोला, जिसकी वजह से उन्हीं के घर से एक नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हुआ है। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ये साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है मुज्तबा खामनाई। और आप ये जानकर हैरान होंगे, ये जो मुज्तबा खामनाई हैं ये बहुत मज़लूम है। क्यों? क्योंकि इनके वालिद, इनकी वालदा, इनकी बहन और इनका बहनोई और इनकी अपनी बीवी और इनका अपना बेटा और इसी तरह से इनकी भांजी और ख़ानदान के दीगर अफराद जिनकी तादाद अभी तक बताई नहीं गई है वो इसराइल की बमबारी में मारे गए। यानी कोई मामूली बात नहीं है। और ईरान के अंदर जो निज़ाम है उनके यहाँ कानून ये होता है कि जब किसी बड़ी शख्सियत को मारा जाता है तो उनका जो इंतकाम लेने वाला शख्स होता है या जो उनका वारिस होता है उसे ओहदे के लिए चुना जाता है। तो इसी वजह से मुज्तबा खामनाई का इंतखाब हुआ कि चूँकि उनके वालिद का बदला या इंतकाम उनके ऊपर लाजिम है तो इस वजह से उनका इंतखाब हुआ। लेकिन इसराइल ने कहा है कि जो भी नया सुप्रीम लीडर आ जाए हम उसे भी मार देंगे और उसे भी निशाना बनाएंगे। और यहाँ पर एक और बात सामने आई कि जब रात को इंतखाब हुआ नए सुप्रीम लीडर का तो उसके फौरी बाद, यानी कुछ घंटों के बाद या 1 घंटे के बाद तकरीबन, जो इसराइल है उसके ऊपर मिसाइल दागे गए। और जो वीडियो सामने आ रही हैं गुज़श्ता रात की जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के मिसाइल मारे गए, उनमें पहले 2 मिसाइल मारे गए और उन 2 मिसाइल को रोकने के लिए इसराइल के इंटरसेप्टर मिसाइलों ने 8 मिसाइल फायर किए। ये वीडियो हमने अपने एक्स अकाउंट पर भी अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर देख भी सकते हैं कि 8 मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए दागे गए और 2 ईरानी मिसाइलों को पकड़ने के लिए। लेकिन वो दोनों मिसाइल जो थे ईरान के वो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका, जो कि वीडियो में ज़ाहिर हुआ है। और फिर
وقفے کے بعد 1-1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد پھر میزائل مارے گئے، اور پھر جو آخری اطلاعات تھیں ان میں بتایا گیا ہے کہ 31واں راؤنڈ میزائلوں کا فائر ہو چکا ہے اسرائیل کے اوپر ایران سے، اور ان کی وجہ سے جنوبی جو اسرائیل تل ابیب کا علاقہ تھا وہاں بجلی کا نظام درم برم ہو گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ حیفا جو آئل ریفائنری تھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی میزائل گرا ہے۔ اگرچہ اسرائیلی میڈیا پر سخت ریسٹرکشنز ہیں اور درست جو معلومات ہیں یا حقائق ہیں وہ سامنے نہیں آتے، لیکن سوشل میڈیا پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن میں ویڈیوز ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اسرائیل میں میزائل گرنے کی اور اسرائیل کے اندر ان میزائلوں کی وجہ سے نقصانات کی اطلاعات دی گئی ہیں، جیسا کہ شیلٹر جہاں لوگ پناہ گزین تھے بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اس پر بھی کوئی میزائل جا کر لگا ہے۔ اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ چونکہ آئرن ڈوم اور اسرائیل کا ڈیوڈ سلنگ وہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گیا ہے، اب 10واں دن ہے آج جنگ کا، 9 دن گزر چکے ہیں، اور اس جنگ میں اب تک بہت زیادہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم، تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے 3 تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریز کو ایرانی سپاہی پاسداران تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور امریکہ خود بھی تسلیم کر چکا ہے کہ موفق سلطی ایئر بیس پر جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم تھاڈ تھا وہ تباہ ہوا ہے۔ تو جب ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہوگا تو میزائلوں کو کیسے پکڑا جائے گا، انٹرسیپٹ کیا جائے گا؟ اس لیے ایران کی جو اسٹریٹجی تھی کہ پہلے ان کے ریڈار کو اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مارا جائے اور امریکی یا اسرائیلی فوج کو اندھا کیا جائے، پھر ان کے اوپر میزائل مارے جائیں، تو وہی چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب ایران کی طرف سے اسرائیل پر یا امریکی جو تنصیبات ہیں ان پر جو میزائل حملے ہیں ان کو روکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکی حکومت نے فوری آرڈر دیا ہے مزید ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار سسٹم کی تعیناتی کے لیے، اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو کہا ہے کہ تم $50 ارب لے لو لیکن فوری طور پر ہمیں جنگ کے لیے اسلحہ فراہم کرو۔ دوسری طرف اگر ہم ایران کے اندر اسرائیلی حملوں کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران پر مختلف مقامات میں اسرائیل سے بمباری ہوئی ہے، اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہ انہوں نے ایران کے اندر اہم تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں سپاہی پاسداران اور فوج کے مراکز اور مختلف طرح کی چیزیں تھیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایران اور اسرائیل کی جنگ سے دنیا کے اندر ایک آگ لگ چکی ہے۔ جو تیل کی قیمتیں ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ 2022 کے بعد تیل، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت فی بیرل $115 تک پہنچ چکا ہے، یعنی 60 سے 65% اضافہ ہو چکا ہے تیل کی قیمتوں میں۔ اور آج ایران کے سپاہی پاسداران کے جو مرکزی فوجی ترجمان ہیں کرنل ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے ایک تازہ بیان میں دھمکی دی ہے کہ اگر ٹرمپ کو نہ روکا گیا ایران پر حملوں سے اور جنگ سے، اور ٹرمپ اسی طرح سے برقرار رہا اپنی پوزیشن پر حملوں کے لیے، تو پھر تیل کی قیمتیں $200 بھی کراس کر جائیں گی۔ آبنائے ہرمز بند ہے اور آبنائے ہرمز میں ہزاروں جہاز کھڑے ہوئے ہیں جو تیل لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ اور کرنل ذوالفقاری نے یہ بھی کہا کہ ہم پڑوسی ملکوں کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں مارا جائے گا تو پھر آپ بھی تیل نہیں بیچ سکیں گے۔ اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ ٹرمپ کو روکیں، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر جو کشیدگی ہے وہ اور بڑھے گی، جو کہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے ایران کی طرف سے۔ پھر یہاں پر امریکی صدر ٹرمپ کا جو دماغ ہے، جو ٹرمپ کا دوست ہے اور جو ٹرمپ کو مجبور کرتا ہے مختلف فیصلوں کے لیے، اور جس نے ایران کی جنگ شروع کروانے کے لیے ٹرمپ کو کہا میک ایران گریٹ اگین، کہ ایران کو دوبارہ عظیم بناؤ، سینیٹر لنڈسے گراہم جو ٹرمپ کی پارٹی کا ہے اور ٹرمپ کے ساتھ گولف بھی کھیلتا ہے، اس سینیٹر لنڈسے گراہم نے کل فاکس نیوز جو کہ امریکی میڈیا ہے اس پر انٹرویو میں کہا کہ ایران کے تیل پر امریکہ کا قبضہ ہوگا۔ 31% دنیا کا تیل ایران اور وینزویلا کے پاس ہے۔ اگر وینزویلا کے بعد ایران بھی امریکہ کے پاس آ جائے تو چین الٹیمیٹلی وہ امریکہ کے رحم و کرم پر ہوگا، یعنی چین جو ہے وہ پھر امریکہ سے تیل لے گا، امریکہ جب چاہے چین کا تیل بند کر دے گا۔ یعنی واضح کر دیا کہ اصل ہدف چین ہے، ایران تو محض بہانہ ہے۔ اور چین کیوں ہدف ہے؟ تاکہ امریکہ کی ورلڈ آرڈر یا بادشاہت سپر پاوری ختم نہ ہو۔ سینیٹر لنڈسے گراہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران کی حکومت جانے کے بعد خوب پیسہ ایران سے کمائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ہفتے باقی ہیں، 2 ہفتوں کے بعد ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی، اب جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، اور 2 ہفتے کے بعد پوری دنیا دیکھ لے گی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، کیسے بدل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک سنگین اور خطرناک قسم کی دھمکی عرب ملکوں کو لگائی۔ سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ اے عرب دوست ملکوں، تم دیکھ لو امریکہ تمہاری مدد کر رہا ہے،
امریکہ تمہاری طرف سے ایران سے لڑ رہا ہے اور ایران نے تم پر حملے کیے، تمہیں میزائل اور ڈرون مارے، کیا تم نے بھی ایران پر کوئی ڈرون یا میزائل مارا ہے؟ ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا ہے، لہٰذا جلدی کرو، عرب ملکوں ایران سے لڑو اور ایران کو مارو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر امریکہ اکیلا ایران سے نہیں لڑے گا، اور پھر امریکہ تمہیں جو ٹریٹی ہے یا ڈیلز ہیں یا ایگریمنٹس ہیں وہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ یہ سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا، یعنی گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے، بھانڈا پھوڑ دیے ہے، سچ بتا دیے ہے کہ اصل مقصود ہے عرب ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو ایران سے لڑانا، اور جب یہ لڑیں گے تو ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان پر حکومت کرو۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو پرانا قانون ہے برطانوی استعماری دور کا، گویا وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ باتیں عرب ملکوں کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بنی کہ دیکھو جو پردوں کے پیچھے منصوبے تھے وہ اب سینیٹر لنڈسے گراہم دنیا کے سامنے کس طرح سے ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر بھی موجود ہے، وہ ہے کہ ایران جنگ ہر ملک کو تباہ کر دے گی۔ ایک پروفیسر ہیں جو چینی نژاد کینیڈین ہیں، یعنی وہ کینیڈا میں رہتے ہیں لیکن اوریجنل وہ چائنا سے ہیں، لیکن وہ جیو پولیٹکس اور انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے اس کے بڑے ماہر ہیں، اور ان کی پریڈکشنز پہلے بھی کافی زیادہ وائرل ہوئیں اور پوری ہوئیں۔ مثلا انہوں نے پریڈکشن کی تھی کہ ٹرمپ جیت جائے گا الیکشن اور پھر وہ ایران جنگ شروع کر دے گا، اور ایران جنگ میں امریکہ ہار جائے گا۔ یہ تین بڑی پیشن گوئیاں تھیں۔ ٹرمپ جیت بھی گیا، اس نے ایران جنگ بھی شروع کر دی۔ اب ایران جنگ ہارنے کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر خود امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ روزانہ کا $1 ارب پھونک رہا ہے، اور ابھی تک ایران کی حکومت نہیں گرا پایا ہے، اور اگر ایران کی حکومت اتنی آسانی سے گرتی تو امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جو رپورٹس تھیں وہ ٹرمپ کو نہ روکتیں۔ تو یہ جو پروفیسر چیانگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران جنگ کے بعد عرب ملک دبئی پہلے جیسا نہیں رہے گا، سارے عرب ملک تباہ ہو جائیں گے، ایران بھی تباہ ہوگا، لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ اسرائیل کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، لیکن بالآخر اسرائیل وہ اس جنگ میں اپنے آپ کو سردار ظاہر کرے گا، اور ایسا سردار ظاہر کرے گا کہ جس کے بعد وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکے گا۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا ایک پوڈ کاسٹ کے اندر وہ میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے پروفیسر چیانگ نے یہ بھی کہا کہ پھر مختلف دنیا کے ملکوں کو بطور لیبر یا ورکر اسرائیل میں لایا جائے گا، اور ان میں مائکرو چپ لگا کر ان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ اس طرح کی گفتگو بھی انہوں نے کی ہے، یعنی وہ جو دجال کی آمد کے حوالے سے جو نظریات یا خیالات ہیں، عقائد ہیں، وہ سب اس جنگ کے بعد پورے ہوں گے۔ یہ پروفیسر چیانگ نے یہ پیشن گوئی کی ہے۔ بہرحال یہ اب تک کی کچھ تازہ اپڈیٹس تھیں، معلومات اور خبریں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نشر کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔